ترجیح ہے۔ اسلام آباد میں وزیراعظم شہباز شریف نے اپنا گھر اسکیم کے اجرا کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کامیاب امیدواروں کو مبارکباد دی۔ کہا کہ پہلے سال 50 گھروں کے لیے 321 ارب روپے کی فائنانسنگ مختص کی گئی ہے، جبکہ آئندہ 4 برسوں میں 5 لاکھ گھروں کا ہدف ہے۔ اسکیم کا اطلاق وفاقی دارالحکومت سمیت 4 صوبوں جی بی اور آزاد کشمیر میں بھی ہوگا۔ وزیراعظم نے کہا کہ تعمیراتی شعبے سے معیشت کا پہیہ چلتا ہے اور اسکیم کو کامیاب بنانے کے لیے بے حد محنت کی گئی ہے۔ عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتیں 4 سال کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی۔ برنٹ خام تیل $126 فی بیرل اور امریکی خام تیل $108 فی بیرل تک جا پہنچا۔ ماہرین نے بحری ناکہ بندی جاری رہنے اور ایران امریکہ مذاکرات تعطل کا شکار رہنے کی صورت میں خام تیل کی قیمتوں میں مزید اضافے سے خبردار کر دیا۔ تیل کی قیمتوں میں اس مسلسل اضافے سے عالمی سطح پر مہنگائی کا ایک نیا طوفان آئے گا، خاص طور پر وہ ممالک جو اپنی توانائی کی ضروریات کے لیے درآمدی تیل پر انحصار کرتے ہیں۔ دوسری جانب پاکستان اسٹاک مارکیٹ میں تیسرے روز بھی شدید مندی دیکھی جا رہی ہے۔ 100 انڈیکس میں 4000 سے زائد پوائنٹس کی کمی ریکارڈ کی گئی۔ انڈیکس 1,61,000 کی سطح پر پہنچ گیا۔ ایرانی اسپیکر باقر کالیباف نے کہا ہے کہ امریکی وزیر خزانہ جیسے لوگوں کے فضول مشورے تیل کو $120 تک لے گئے ہیں اور یہ 140 تک بھی جائے گا۔ ایرانی اسپیکر نے بیان میں کہا کہ اصل مسئلہ نظریہ نہیں بلکہ ذہنیت ہے۔ غیر حقیقی اور غلط مشورے فیصلوں کا حصہ بن رہے ہیں۔ امریکی ناکہ بندی سے تیل کے کنویں پر کوئی اثر نہیں پڑا۔ 3 دن گزر چکے ہیں، تیل کا کوئی کنواں خشک نہیں ہوا، ایسا 30 دن میں بھی نہیں ہوگا۔ صدر ٹرمپ یہ چاہتے ہیں کہ ایران کو اقتصادی دباؤ اور اندرونی اختلافات کے ذریعے جھکنے پر مجبور کیا جائے۔ ایران کے ساتھ فون پر مذاکرات جاری ہیں۔ ایران کی بحری ناکہ بندی جوہری معاہدے تک جاری رہے گی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں کہ ایران شدید دباؤ میں ہے اور مزید مشکلات کا سامنا کرے گا۔ ایران کے پاس جوہری ہتھیار نہیں ہونے چاہیے۔ ایران کو کہنا ہوگا کہ وہ ہار گئے ہیں، کیونکہ ہم ایران کے خلاف جنگ میں اپنے مقاصد تقریباً حاصل کر چکے ہیں۔ ایران کے 82% میزائل تباہ اور 159 بحری جہاز ڈبو دیے گئے۔ ایرانی کرنسی کی کوئی قدر و قیمت نہیں بچی۔ امریکی صدر نے کہا کہ روسی صدر پیوٹن کے ساتھ ایران اور یوکرین کے معاملے پر ان کی ٹیلی فونک گفتگو ہوئی۔ انہوں نے پیوٹن سے کہا ہے کہ امریکہ جنگ بند کرنے میں مدد دینے سے پہلے روس کو اپنی جنگ بند کرنی ہوگی۔ ٹرمپ نے دعویٰ کیا کہ پیوٹن نے ایران کی جانب سے یورینیم افزودگی کے معاملے پر فکر مندی کا اظہار کیا۔ افغان طالبان رجیم کا انگور اڈہ کے سرحدی علاقے میں سول آبادی پر بزدلانہ حملہ۔ 29 اپریل 2026 کو افغان طالبان کی جانب سے مارٹر گولہ فائر کیا گیا، جو ایک گھر پر گرنے سے 5 افراد زخمی ہوئے۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق سرحد پار سے گولہ باری میں عام شہری خصوصاً بچے نشانہ بن رہے ہیں۔ پاک فوج افغان طالبان کے جاری حد کا منہ توڑ جواب دیتے ہوئے صرف عسکری اہداف کو نشانہ بناتی ہے۔ آپریشن غضب للحق تمام مقررہ اہداف کے حصول تک جاری رہے گا۔ اور پاک بحریہ کی پہلی جدید ترین ہنگور کلاس آبدوز کی چین میں کمیشننگ مکمل۔ تقریب کے مہمان خصوصی صدر مملکت آصف علی زرداری تھے، جن کے ہمراہ نیول چیف ایڈمرل نوید اشرف بھی تھے۔ اسٹیلتھ ڈیزائن اور جدید ترین ٹیکنالوجی سے لیس یہ آبدوز بحیرہ عرب میں پاکستان کی دفاعی صلاحیتوں کو نئی بلندیوں پر لے جائے گی۔ وزیر اعظم اور آرمی چیف نے اس تاریخی سنگ میل پر قوم اور پاک بحریہ کو مبارکباد دی۔ ترجیح ہے۔ اسلام آباد میں وزیراعظم شہباز شریف نے اپنا گھر اسکیم کے اجرا کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کامیاب امیدواروں کو مبارکباد دی۔ کہا کہ پہلے سال 50 گھروں کے لیے 321 ارب روپے کی فائنانسنگ مختص کی گئی ہے، جبکہ آئندہ 4 برسوں میں 5 لاکھ گھروں کا ہدف ہے۔ اسکیم کا اطلاق وفاقی دارالحکومت سمیت 4 صوبوں جی بی اور آزاد کشمیر میں بھی ہوگا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ تعمیراتی شعبے سے معیشت کا پہیہ چلتا ہے اور اسکیم کو کامیاب بنانے کے لیے بے حد محنت کی گئی ہے۔ عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتیں 4 سال کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی۔ برنٹ خام تیل $126 فی بیرل اور امریکی خام تیل $108 فی بیرل تک جا پہنچا۔ ماہرین نے بحری ناکہ بندی جاری رہنے اور ایران امریکہ مذاکرات تعطل کا شکار رہنے کی صورت میں خام تیل کی قیمتوں میں مزید اضافے سے خبردار کر دیا۔ تیل کی قیمتوں میں اس مسلسل اضافے سے عالمی سطح پر مہنگائی کا ایک نیا طوفان آئے گا، خاص طور پر وہ ممالک جو اپنی توانائی کی ضروریات کے لیے درآمدی تیل پر انحصار کرتے ہیں۔ دوسری جانب پاکستان اسٹاک مارکیٹ میں تیسرے روز بھی شدید مندی دیکھی جا رہی ہے۔ 100 انڈیکس میں 4000 سے زائد پوائنٹس کی کمی ریکارڈ کی گئی۔ انڈیکس 1,61,000 کی سطح پر پہنچ گیا۔
ایرانی اسپیکر باقر کالیباف نے کہا ہے کہ امریکی وزیر خزانہ جیسے لوگوں کے فضول مشورے تیل کو $120 تک لے گئے ہیں اور یہ 140 تک بھی جائے گا۔ ایرانی اسپیکر نے بیان میں کہا کہ اصل مسئلہ نظریہ نہیں بلکہ ذہنیت ہے۔ غیر حقیقی اور غلط مشورے فیصلوں کا حصہ بن رہے ہیں۔ امریکی ناکہ بندی سے تیل کے کنویں پر کوئی اثر نہیں پڑا۔ 3 دن گزر چکے ہیں، تیل کا کوئی کنواں خشک نہیں ہوا، ایسا 30 دن میں بھی نہیں ہوگا۔ صدر ٹرمپ یہ چاہتے ہیں کہ ایران کو اقتصادی دباؤ اور اندرونی اختلافات کے ذریعے جھکنے پر مجبور کیا جائے۔ ایران کے ساتھ فون پر مذاکرات جاری ہیں۔ ایران کی بحری ناکہ بندی جوہری معاہدے تک جاری رہے گی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں کہ ایران شدید دباؤ میں ہے اور مزید مشکلات کا سامنا کرے گا۔ ایران کے پاس جوہری ہتھیار نہیں ہونے چاہیے۔ ایران کو کہنا ہوگا کہ وہ ہار گئے ہیں کیونکہ ہم ایران کے خلاف جنگ میں اپنے مقاصد تقریباً حاصل کر چکے ہیں۔ ایران کے 82% میزائل تباہ اور 159 بحری جہاز ڈبو دیے گئے۔ ایرانی کرنسی کی کوئی قدر و قیمت نہیں بچی۔ امریکی صدر نے کہا کہ روسی صدر پیوٹن کے ساتھ ایران اور یوکرین کے معاملے پر ان کی ٹیلی فونک گفتگو ہوئی۔ انہوں نے پیوٹن سے کہا ہے کہ امریکہ جنگ بند کرنے میں مدد دینے سے پہلے روس کو اپنی جنگ بند کرنی ہوگی۔ ٹرمپ نے دعویٰ کیا کہ پیوٹن نے ایران کی جانب سے یورینیم افزودگی کے معاملے پر فکر مندی کا اظہار کیا۔ افغان طالبان رجیم کا انگور اڈہ کے سرحدی علاقے میں سول آبادی پر بزدلانہ حملہ۔ 29 اپریل 2026 کو افغان طالبان کی جانب سے مارٹر گولہ فائر کیا گیا جو ایک گھر پر گرنے سے 5 افراد زخمی ہوئے۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق سرحد پار سے گولہ باری میں عام شہری خصوصاً بچے نشانہ بن رہے ہیں۔ پاک فوج افغان طالبان کے جارحیت کا منہ توڑ جواب دیتے ہوئے صرف عسکری اہداف کو نشانہ بناتی ہے۔ آپریشن غضب للحق تمام مقررہ اہداف کے حصول تک جاری رہے گا۔ اور پاک بحریہ کی پہلی جدید ترین ہنگور کلاس آبدوز کی چین میں کمیشننگ مکمل۔ تقریب کے مہمان خصوصی صدر مملکت آصف علی زرداری تھے جن کے ہمراہ نیول چیف ایڈمرل نوید اشرف بھی تھے۔ اسٹیلتھ ڈیزائن اور جدید ترین ٹیکنالوجی سے لیس یہ آبدوز بحیرہ عرب میں پاکستان کی دفاعی صلاحیتوں کو نئی بلندیوں پر لے جائے گی۔ وزیر اعظم اور آرمی چیف نے اس تاریخی سنگ میل پر قوم اور پاک بحریہ کو مبارکباد دی۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔